بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان آیا اور آدھا چلا گیا، سیزن آیا کمائی کا اور آدھا سیزن ختم ہو گیا۔ ہم نے کیا کمایا، کتنا بچایا؟ کمانا الگ چیز ہے اور بچانا الگ چیز ہے۔ جہاں کمائی ہوتی ہے وہاں کچھ ہوتا ہے، جہاں کچھ ہوتا ہے چور وہیں جاتا ہے۔ اس لیے کمائی تو ہوئی، بچایا کتنا؟ ہم سب اپنا حساب لگا لیں، اور پچھتانے کے لیے تو ایک گھڑی بھی کافی ہے، 15 دن نہیں۔ پچھتانے کے لیے، توبہ کے لیے ایک گھڑی بھی کافی ہے کہ اللہ نہیں کما سکا جیسا کمانا چاہیے، گنوا دیا بہت کچھ، جس کو جیسا پچھتانا ہو۔ تو رمضان میں کمائی بڑھ جاتی ہے، بڑھا دی جاتی ہے، محنت بڑھا دی جاتی ہے۔ اس سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو کمایا ہے وہ لوٹنے نہ پائے۔ شیطان و نفس چاہتے ہیں کہ یہ بچنے نہ پائے، اس کے پاس یہ نیکیاں بچنے نہ پائے۔ اگر ہم نہیں کوشش کریں گے تو وہ بچنے نہیں دیں گے، لوٹ لیں گے۔ اس لیے لوٹنے کے جو راستے ہیں، کل حضرت مفتی صاحب تشریف لائے تھے، مفتی سبیل صاحب بڑے لوگوں میں ہیں، اور وہ بھی بڑوں کی ہی نقل کرتے ہیں، بار بار بڑوں کا نام لیتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو ان لوٹنے کے راستے میں ہمارے بڑوں نے ایک بات بتایا تھا، بہت پہلے مثال دی، اور بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن یہ کہ کسی نے اپنی گاڑی کا ایئر کنڈیشن چالو رکھا ہے، اس کا خیال نہیں ہے، اور پیچھے کی ونڈو کا شیشہ جو ہے وہ چڑھا نہیں ہے، اسے خیال نہیں، وہ گاڑی چلاتا جا رہا ہے، تو اس کو اچانک یہ خیال تو آتا ہے کہ یار گاڑی ٹھنڈی کیوں نہیں ہو رہی؟ ایئر کنڈیشن کا جو منشا تھا کہ گاڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، وہ ٹھنڈی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس کی جو سمجھ میں آتا ہے ادھر ادھر ہاتھ واتھ رکھتا ہے، لیکن سمجھ میں آتا، پھر اس کو اچانک خیال ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو شیشہ ہی نہیں چڑھا ہے۔ تو ٹھنڈک اپنی جگہ پورا کام کر رہی ہے، لیکن شیشہ کھلا ہے تو وہ پھر ٹھنڈک حاصل نہیں ہوگی۔ ایسے ہی رمضان کے نیک اعمال اپنی جگہ پوری طرح کام کر رہے ہیں، جتنا بھی ٹوٹا پھوٹا ہے۔ ایک بات ہم لوگ کے لیے بہت اچھی ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بہت اچھی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، بہت اچھا قرآن نہیں پڑھ پاتے۔ اپنے سے جتنی کوشش ہو کرنا چاہیے۔ ایک ڈاکٹر صاحب آئے تو بیٹھے میرے بازو میں، تو میں نے کہا یار میں قرآن اچھا نہیں پڑھتا، بہت پریشان ہوتا رہا، سنو نا۔ تو کہنے لگا اللہ کا شکر ادا کرو، اتنا اچھا تو پڑھتے ہو۔ میں ابھی صفہ میں جا کر آیا ہوں، کسی کو دیکھ کر آئے تھے، میں نے دیکھا ایک بوڑھے سے آدمی، وہ قرآن نہیں جان رہے، وہ خالی کھولتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، پیار سے دیکھتے اور پلٹ دیتے۔ اس دیکھنے والے کا اخلاص اتنا کہ ہماری آنکھیں یہاں بیٹھ کر نم ہوں گی۔ اس لیے ہم بہت اچھا نہیں پڑھ پاتے، کوشش کریں گے اس رمضان میں، یہ طے کریں کہ ہم اپنا قرآن صحیح کریں گے۔ کسی کو کہیں گے پڑھا دو، پڑھنے کے لیے کوئی عمر تھوڑی، جب چاہے پڑھ لو۔ اور جو حفظ کر سکتے ہیں نوجوان لوگ اپنے کاروباری مشاغل کے ساتھ، وہ اسی رمضان میں طے کر کے کچھ بسم اللہ کر دیں کہ ہم تھوڑا حفظ کریں گے، اس پہلے تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں گے، نیت پورے قرآن کی ہوگی۔ اور جو حافظ لوگ ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ بہت اہم ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن یاد کر کے بھول جانے کی سزا بھی بہت ہے، اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں، ہے نا سزا اس کی، جو بھی کتاب میں لکھی ہے، اب یاد نہیں مجھے اسے۔ اس لیے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔
ایمان والے کے پاس اعمال میں جو کچھ دیا گیا اللہ نے، جس کا نام فرائض ہے، اس کے بعد اگر سب سے بڑی دولت جو مانی جائے گی وہ قرآن ہی ہے۔ ہم نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے جو دن بھر قرآن پڑھتے تھے، پورے دن، ان کو جیسے ٹائم ملتا ہے وہ مسجد میں چلے جاتے، کیونکہ بازار میں رہیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، اس لیے جیسے ان کو ٹائم ملتا سیدھے مسجد میں جاتے اور قرآن پڑھتے۔ ایک دفعہ میں ملاقات کے لیے گیا تو میں نے کہا ہر دم قرآن پڑھتے ہیں، رمضان کا مہینہ تھا تو کتنا روز پڑھتے ہیں؟ اگر رمضان میں ایک قرآن روز ختم کرتا ہوں، اور ایک پارہ جو تراویح میں پڑھنا رہتا ہے اس کو 30 دفعہ پڑھتا ہوں۔ حفاظت کا سامان کیا انہوں نے، حفاظت کا سامان کیا نا۔ ہمارے پاس جب کوئی چیز قیمتی ہو تو ہم سمجھیں گے اور حفاظت کریں گے، اور جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مجھے اللہ نے حافظ بنا دیا، جس کے گھر کے 10 آدمی کی سفارش کر کے جنت میں لے کے جائے گا، اس کو اپنی قیمت ہی پتہ نہیں، وہ خود ہی جنت کا راستہ بھول رہا ہے۔ اس لیے ہم سب قرآن کی عادت ڈالیں روز پڑھنے کی، اور بزرگوں نے کہا 30 پارے روز جو تراویح میں پڑھا وہ 30 دفعہ دہرا دیتا۔ الگ سے جو تلاوت ہوتی ہے وہ تو ہوتی رہتی ہے جتنی ہو، لیکن اسے 30 دفعہ دہراتا ہوں کہ میرا ایک قرآن روز ختم ہو جائے۔ اور کل جو حضرت بیان کر کے گئے ہیں، بعد میں ان کا فون آیا، کچھ اور باتیں ہوئیں، انہوں نے بتایا میری اہلیہ روز ایک قرآن ختم کرتی ہیں۔ یہ فضائل اعمال کے شیخ کے گھر کی بات نہیں ہے۔ ایک کل جو حضرت آئے تھے، آپ نے دیکھا تھا، بیان کیا تھا نا اثر بات میں، ان سے تو میں نے نہیں پوچھا حضرت یہ تو بتائیے آپ کتنا پڑھتے ہیں، پھر وہ کچھ کم پڑھتے تھے، میں مذاق کے موڈ میں ہو جاتا ہوں ان سے، ادب کے دائرے میں۔ عمرے کے لیے بھی گئے تھے تو وہاں روز ایک قرآن ختم کر کے بخش کے آتے تھے۔ کیسی حاضری ہوگی ان کی حاضری کیسی ہوگی بتاؤ تو صحیح۔ ہم سے کچھ نہیں پڑھا جاتا، اصل میں جانے نہیں کہ ہم کو اللہ نے کیا دیا ہے، قرآن دیا ہے، اور قرآن کی کمائی کل قیامت میں ملے گی، دکھائی دے گی۔ کہنا تو چاہ رہا تھا، مضمون تو یہ تھا کہ کمائی ہو رہی ہے، لوٹنے سے بچاؤ، اسے لوٹنے مت دو، شیطان اپنا کام کرے گا۔ بات میرے گھر کی یاد آ گئی، میرے بڑے ابا کی، سگے بڑے ابا تھے، ان کا مکان جیسے گلی ہے، یہ باؤنڈری وال ہے، یہ ان کے گھر کی دیوار، اور اس میں کھڑکیاں گلی کی طرف کھلی ہوئی ہیں، وہاں ان کا بستر ہوتا تھا، کھڑکی کے قریب وہاں پر۔ میرے ابا سے بڑے تھے، بڑے ابا تھے، وہ بہت قرآن پڑھتے، ہر وقت قرآن پڑھتے۔ تو میرے ابا چھوٹے بھائی تھے، وہ کہتے تھے بھیا تھوڑا کم پڑھا کرو، کتنا پڑھو گے؟ ان کے بیٹے بھی مجھ سے بڑی عمر ہے، کم سے کم 100 کے اوپر ہو کے مر گئے ہوں گے، مر تو گئی ہے، مر گئے ہوں گے، نہیں مر گئے۔ تو عبد الباری نام تھا، اللہ مغفرت فرمائے، جتنی امت گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے، ایمان والوں کی۔ تو وہ آتے تھے، ابا کتنا پڑھو گے ابا، اتنے بوڑھے ہو گئے اب بھی اتنا پڑھتے ہو۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، جن کا جنازہ ایسے اٹھا کے لوگ لے جا رہے تھے، وہاں کھڑکی کے پاس جب جنازہ پہنچا تو بڑے ابا نے کہا شیرا خان چلو میں بھی جمعرات تک آؤں گا۔ کیا کہا؟ شیرا خان چلو میں بھی جمعرات تک آؤں گا، جمعرات کے دن انتقال ہو گیا۔ یہ ہے قرآن کی دولت۔ اس لیے ہم کمائیں بھی بچائیں بھی، آنکھوں کا صحیح استعمال، زبان کا صحیح استعمال، کان کا صحیح استعمال، یہ تینوں ہم اپنے قبضے میں رکھیں، سوچے بغیر اس کا استعمال کریں گے ہی نہیں، انشاءاللہ سب بچا رہ جائے گا۔ اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔